حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ یوسف سراج صاحب کی کمال تحریر، باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزر رہی تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زادے راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زادے زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آنے لگا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا، سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے، ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی۔ وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویر وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سونے کے در پر گم کر بیٹھا، تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا، وائرل ہو گیا، وائرل ہو گیا۔
گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا تھا، اس سے زیادہ مدینے اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زماں محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا عبد القادر مری، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ نامور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں، سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنائیں۔ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔